اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں تک بیان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی قوم اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایت میں آرمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے اور جاننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، جبکہ زکریا علیہ السلام رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم نے بہت اچھی پرورش پائی اور نیک، عبادت گزار اور بہت سچ بولنے والی تھی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کی پسندیدگی کے ساتھ اسے قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا جب بھی کبھی عبادت گاہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی اور اس امت میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی خواہش۔ زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 100 سال سے زائد تھی اور آپ کی بیوی 200 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، جس کا ذکر یوں آتا ہے، ترجمہ: یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے۔ ان کے دور میں اصحاب اور رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہو گیا، جس حال میں میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا، اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کی، چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا نے تمہیں یحییٰ کی بشارت دی ہے، جو خدا کے فیض یعنی عشاء کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گار گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو وعظ اور نصیحت کرتے رہے۔
بنی اسرائیل کی خباثت جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت: انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شان کی ذات پاک، واحد و لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحہ لمحہ گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے۔ اس طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیا ہے، جبکہ اسلام اطاعت و فرما برداری اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگار اور نیک بنائے اور دین کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔